تب نا آج کل غیر مسلم 2-4 انچ چھٹنے اور کاٹنے کا پلان بنا رہا ہے۔ اس کی محفل میں آج 1 لاکھ لوگ جا رہے ہیں۔ ہندوؤں کی سبھا ہوتی ہے، ان کا دھرم گرو آتا ہے، یوگا سکھانے کے لیے رام دیو جی آتے ہیں، 1 لاکھ لوگوں کی بھیڑ رہتی ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں اس کی محفل کو۔ پہلے وہ لوگ 70 گھنٹے کا جپ کرتا تھا، ہرے راما ہرے کرشنا کرتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولتا، لیکن آج وہ 5 گھنٹے اپدیش کی محفل منعقد کر رہا ہے۔ کیسے جئیں، کیسے کھائیں، کیسے پئیں، کیسے ہیلدی صحت مند رہیں، یہ ساری باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جو بات ہم لوگ کرتے تھے، جو ہمارے باپ داداؤں نے سکھایا ہے۔ قرآن شریف ہدایت کی کتاب ہے، صرف ہدایت ہی ہے اس میں۔ احادیث جو ہزاروں کی تعداد میں ہے، صحابہ اور تابعین کی حدیث سب کو ملا دیں تو لاکھوں کی تعداد، اس میں صرف کیا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے مرنا ہے، یعنی جینے کا طریقہ ہے حدیث میں، قرآن میں۔ ہم نے لوگوں کو سکھلایا ہے، جو لوگ نہانے کا طریقہ نہیں جانتے تھے، جو لوگ کھانے کا طریقہ نہیں جانتے تھے، من میں جب آیا جہاں آیا جیسے آیا کھا لیا، چلتے چلتے کھا لیا، جیسے آج کل سسٹم نکلا ہوا ہے، بفے سسٹم نکلا ہوا ہے، شادی بیاہ میں گیا چل چل کے کھا لیا، کبھی نہیں سوچا کہ چل چل کے تو جانور کھاتا ہے، اگر ہم بھی چل چل کے کھائیں تو ہم میں اور گدھا میں کیا فرق رہ جائے گا۔ جیسے کھڑے کھڑے بیل بیٹھ کے پیشاب نہیں کرتا ہے، گائے بیٹھ کے پیشاب نہیں کرتی، کتا بیٹھ کے پیشاب نہیں کرتا ہے، کتا ٹانگ اٹھایا پیشاب کر دیا ہو، چاہے کسی کی دیوار رہے کسی کا کچھ رہے، جہاں من میں آیا ٹانگ اٹھایا پیشاب کر دیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی چلتے چلتے بٹن کھولا پیشاب کرنے لگا، اس میں اور کتے میں کیا فرق ہے؟ انسان وہ ہے جو پردہ ڈھونڈ کے بیٹھ کے پیشاب کرتا ہے، پردے کی جگہ، اور کتا وہ ہے کہ جہاں پیشاب لگا اور ٹانگ اٹھایا کر دیا۔ دونوں میں فرق رہنا چاہیے، یہ سارا فرق اسلام سکھاتا ہے۔ اور ابھی ایک تعجب کی بات میں آپ کو سناؤں، جو ہم لوگ آج برسوں سے سکھاتے ہیں لوگوں کو، ایسے کپڑا پہنیے، پہلے کپڑا پہنتے ہوئے داہنا پاؤں گھسائیے، اور جب کپڑا کھولیے تو سب سے پہلے بایاں پاؤں سے کھولیے۔ لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا، داہنا سے گھسا لیں کہ بایاں گھسا لیں، اس میں کیا ہونے والا ہے، کپڑا ہے پہننا ہی ہے، گھسا لیں، پہلے داہنا پیر گھسائیں بایاں پیر گھسائیں۔ ہم لوگ کہتے تھے لوگوں سے کہ عمامہ جو پگڑی ہے وہ پگڑی کھڑے ہو کے پہنے، پائجامہ بیٹھ کے پہنے، ورنہ ایسی بیماری ہوگی جس کا علاج نہیں ہوگا، خطرناک بیماری ہوگی۔ لوگ سوچتے تھے کہ پائجامہ بیٹھ کے پہنے یا کھڑے ہو کے پہنے، اس میں ہو کیا گیا، خطرناک بیماری کیوں ہو جائے گی؟ لوگ سمجھتے ہیں 6 بجے ہو گئے بھائی، رکو بیٹھو ابھی، یعنی لوگ کہتے تھے کہ کیا ہو جائے گا اس میں، کھڑے ہو کے پہنے کہ بیٹھ کے پہنے کیا لگا ہوگا۔ اب سنیے آپ کو میں بتاتا ہوں، ہم لوگ کہتے تھے کہ نہانے کا طریقہ ہے، ایسا نہیں کہ گئے بس اپنا 2-4 بالٹی پانی ڈالا اور چل دیے۔ نہانے کا طریقہ ہم لوگ بتاتے تھے، ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے، حدیث میں آیا ہے۔ سب سے پہلے جب نہانے جائیں تو دونوں ہاتھ گٹھوں تک دھو لیں، یہ گٹھا جو ہوتا ہے، اس کے بعد کلی کر لیں، ناک میں پانی ڈالیں، پھر اس کے بعد پیشاب پاخانہ کی جگہ کو دھوئیں، جہاں گندگی لگی ہے کپڑا میں اس کو صاف کر لیں، اس کے بعد داہنے مونڈے پر پانی ڈالیں، پھر بائیں پر پانی ڈالیں، پھر اخیر میں سر پہ پانی ڈالیں۔ کروڑ کی ایک بات میں سنا رہا، ابھی 5 دن پہلے کی رپورٹ ہے ایک، یہ طریقہ ہمارا تھا، لوگ لارے نہانا ہی ہے تو ڈال لیا پانی، کیا ہو گیا، یہ گٹھا دھوئیے، کلی کیجئے، منہ میں پانی ڈالیے، یہاں ڈالیے، پھر لاسٹ میں سر میں ڈالیے، ڈالنا ہی ہے تو گئے اپنا بالٹی سے چپا کر چلایا اپنا ڈال لی، اس میں کیا ہو گیا۔ ابھی 10 دن پہلے کی رپورٹ ہے، پٹنہ میڈیکل کالج ہے بہار میں، جو بہار کی راجدھانی پٹنہ ہے، وہاں کا بڑا ہاسپٹل ہے PMCH۔ جب پورے بہار میں لوگ تھک جاتے ہیں تو PMCH جاتے ہیں، جب یہاں نہیں بنتا ہے تب ایمس سے جاتے ہیں، ایمس میں نہیں ہوتا ہے تب لوگ چائنا، جاپان، فرانس، جرمنی، امریکہ جاتے ہیں۔ پٹنہ میں وہاں کے ڈاکٹر نے جب دیکھا کہ اس طرح کے بڑے کیسز آ رہے ہیں،
باضابطہ انہوں نے بیان دیا، اخبار میں انہوں نے چھپوایا، اور پورے بہار اور پورے بھارت کے لوگوں کو انہوں نے کہا اس جاڑے کے موسم میں کئی کیس آ گئے میرے سامنے برین ہیمریج کا۔ برین ہیمریج سمجھتے ہیں کہ برین میں ہیمریج کا جانا، خون جم جانا، بس سینسلیس ہو جانا، اگر نہیں کیور ہوا تو مر جانا، اور لکوا کا، فالج کا یعنی ایک پارٹ اس کا ختم ہو جانا۔ کہا کہ جاڑے میں بہت سارے کیس آ رہے پٹنہ میڈیکل کالج میں، برین ہیمریج کا، فالج کا، اور مینٹل ڈیزیز یعنی پاگل ہو جانے کا، جس کا سمبند برین سے ہے، پیرالائسس کا بھی سمبند برین سے ہے۔ برین ہیمریج تو وہ تو برین ہے ہی ہے، اور صاحب مینٹل پاگل ہونے کا تعلق بھی یہیں سے ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی جتنے پیشنٹ آئے ہیں اس میں سے اکثر پیشنٹ وہ لوگ وہ تھے جو جاڑے کے دن میں لگائے اے جیب والا بڑھو ہلڑ بازی کرتا ہے۔ مسلمانوں کے بچے کا طبع دماغی سن ہو گیا ہے، کافروں کا بچہ دوسروں کا بچہ سب رات بھر اسٹڈی کرتا ہے، اپنے دھرم گرو کے پاس بیٹھ کے دین اپنا مذہب سیکھتا ہے، وگیان سیکھتا ہے۔ مسلمانوں کے بچے کا دماغی اجڑ گیا ہے، جنہیں جلسے میں دل لگتا ہے، نہ تقریر سنتا ہے، نعت سنا بھاگ گیا، قوالی سنا بھاگ گیا، وہ ناچ دیکھتا ہے، رات بھر یوٹیوب میں خواب گندی تصویریں دیکھتا ہے۔ کس کی نظر لگ گئی ہے، کون ڈائن نے نظر لگا دیا ہے، کس نے ہمارے سماج کو لوٹ لیا ہے، ہمارا جلسہ اجڑ گیا، ہماری مسجدیں اجڑ گئی، ہمارا مدرسہ اجڑ گیا۔ کرسچنوں کا اسکول 2 کمرے کا اسکول 2 سال میں 50 کمرے کا بنا لیتا ہے۔ انگریزی پڑھانے کے نام پہ کیرلا سے آتا ہے ٹیچر، یہاں صاحب 5 ایکڑ زمین میں 5 سال کے اندر اسکول بنا لیتا ہے، 5 بس چل رہی ہے۔ کشن گنج شہر میں 50 اسکول ہیں، سلیگوڑی میں کتنے اسکول ہیں، رائے گنج میں 50 اسکول ہوگا، بغل میں رائے گنج، دالکولا میں کئی اسکول ہیں۔ ایک شہر میں 10 اسکول چل رہا ہے، 50 اسکول چل رہے ہیں، اور سب مالا مال ہیں، 10-20 گاڑیاں سب میں ہیں۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو اس کے اسکول میں دیتے ہیں 2 لاکھ روپے ڈونیشن، ہر مہینے 5,000 10,000 مہینہ، مالا مال ہو رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں بولتا ہے کہ یہ 10 اسکول تھا، 11واں اسکول کیوں کھلا، ہم اس کو برباد کر دیں گے، ہم اس کو مار کے بھگا دیں گے، ہمارے شہر میں آ کے کیوں کھولا، ہم بچہ نہیں دیں گے، اس کو ہم بھگا دیں گے کیرلا سے آ کے یہاں رائے گنج میں کیوں اسکول کھولا۔ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہاں انگریزی کی تعلیم اچھی ہوتی ہے، کیرلا کا ٹیچر کہاں پڑھاتا ہے، وہی اپنے بچے کو ہم دیں گے۔ 10 اسکول سے 100 اسکول ہو گئے، کوئی تکلیف نہیں۔ کیا دماغ اجڑ گیا ہے مسلمانوں کا۔ ایک شہر میں ایک مدرسہ اگر کھل جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں میں اس مدرسے کو اجاڑ دوں گا، یہ ہم کو پوچھا کیوں نہیں، یہ ہمارا نام پوسٹر میں کیوں نہیں دیا، اور نام دیا تو چھوٹا کیوں دیا، بڑا کیوں نہیں دیا، نہیں جلسہ میں نہیں پوچھا، ہم پورے جلسہ میں لوگوں کو جانے نہیں دیں گے، مولانا شاعر کو منع کر دیں گے، وہ نہیں آئے گا جلسے میں۔ کیوں؟ کیا پاگل پنی۔ ابھی تو بہت کچھ دیکھنے کا دن آیا ہے۔ وہ NRC تو اللہ کا عذاب، اللہ رب العزت نے مہربانی فرمایا بندوں پہ کہ کورونا بھیج کر کے تھوڑا وہ ڈاؤن ہو گیا، ورنہ ہم لوگ اسی قابل تھے کہ ہم لوگ ڈیٹینشن کیمپ میں جانوروں کی زندگی گزارے، ہم لوگوں کے گلے میں رسیاں ڈال کر وہ کھینچے، اسی طرح 10 سال تک تڑپا کے کافر ہم کو مار دے۔ اتنا بڑا جرم ہمارا ہے۔ اسکول آباد ہے، کوئی کچھ نہیں بولتا ہے، مدرسے کے خلاف بولتا ہے، ہم سے اتنا تو صبر کر لیتا کہ اسکول والا بزنس کر رہا ہے، ہم کو نہیں پوچھا، میرا نام نہیں دیا، ہم کو ویلیو نہیں دیا، کم سے کم 5 بچہ مسلمان کا قرآن حدیث تو پڑھ رہا، جلسے میں ہم کو نہیں پوچھا، ہمارا نام پوسٹر میں نہیں دیا، کم سے کم 50-100 مسلمان رات بھر بیٹھ کر کے قرآن حدیث تو سن لے گا۔ میں بے عزت ہو جاؤں، میں ذلیل ہو جاؤں، مگر میرا اسلام ذلیل نہ ہو، اسلام کو کی شان و شوکت بلند ہو جائے۔ یہ بڑی سوچ، یہ بڑی فکر کس کے دماغ میں آئے گی؟ جو اسلام کا درد سینے میں رکھتا ہے۔ یہاں ہے کہ مدرسہ اجڑ جائے مگر میری موت سیدھی رہنی چاہیے۔ ابھی 1 مہینہ پہلے میں گیا تھا موتیہاری جلسے میں، ایک آدمی مظفر پور میں بہت بڑا ہوٹل چلاتا ہے، اس کو شوق پیدا ہوا ہم جلسہ کروائیں، مدرسہ چلائیں، اور پھر کون بڑا بڑا عالم انڈیا میں ہے اس کو بلائیں تاکہ بڑے بڑے عالموں سے، پیر سے لوگ ملاقات کریں۔
गुलजार मिल्लत से उन्होंने प्रोग्राम लिया, हम भी गए थे उसमें और शायर लोग आए थे। वहां गए तो वहां पता चला कि इन्होंने दूसरे मौलाना से बात कर, गुलजार मियां से बात करना, जो आने जाने का खर्चा होगा वो सब हम दे देंगे। वो मौलाना को दे भी दिया उन्होंने, जो आने जाने में खर्चा होगा, कार से लखनऊ से कार से आना है या फ्लाइट से पटना, पटना से बाई कार आना है, वहां पे सब कुछ दे दिया उन्होंने। बात हो गई कि आना है। उनका एक चचेरा भाई था, वो बोला कि अगर आ गए गुलजार मिल्लत इनकी दावत पे तो हमारी तो नाक कट जाएगी, अब इनकी इज्जत बढ़ जाएगी। अब उसने दूसरा मौलवी को पटियाया, तुमको पैसा देंगे, तुम गुलजार मिल्लत को मना कर दो, उनको मना करो। अब वो मौलवी पैसा उसे लिया और उन्होंने वहां कान भर दिया, क्या क्या बोला नहीं बोला, जलसे में हजरत नहीं आए। हमको जो मालूम हुआ, जो बोला लोगों ने वही बोल रहा हूं, बाकी सच्चाई क्या है हमको उससे मतलब नहीं। जो हमसे बोला लोगों ने और वहां के जेन्युइन लोगों ने जो जलसा करवाया था, उन लोगों में से किसी ने कहा ये बात है कि वो नहीं आए। 3 बजे तक लोग इंतजार करते रहे, आएंगे 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 आएंगे, हजरत नहीं आए। अब वो क्या कह रहा है, देख लिया, बता दिए ना कितना पावर मेरे पास है। हजरत को मना कर दिया, मुकर्रिर को मना कर दिया, शायर को मना कर दिया। ये उजड़ा हुआ, उजड़ी सोच वाली कौम, 100 घर की आबादी है मुसलमान की, वहां जहां बरहमन दलितों को कुएं पे पानी पीने नहीं देता था, कुर्सी पर बैठ जाए कोई दलित तो उसको धोता था। बिहार का सीएम जीतन राम मांझी जो पिछड़ी जाति का था, वो मंदिर में घुसा तो ब्राह्मणों और राजपूतों ने मंदिर को धुलवा दिया। आज तक उसके यहाँ ये ऊंच और नीच की फीलिंग है, ये दलित है, ये ब्राह्मण है, ऊंची जाति का आदमी है। इस वैज्ञानिक युग में मगर जिस इस्लाम ने अमीरी गरीबी काले गोरे का फर्क मिटाया था, मस्जिद में आज भी इस उजड़े हुए माहौल में भी अगर फकीर का बच्चा पहली सफ में जुमा के दिन जाके बैठ गया, जिसका बाप धोबी वाला काम करता है, कपड़ा धोने वाला, अगर नदाफ जोलहा, अगर वो जुमा के दिन पहली सफ में बैठ गया, सैयद साहब अगर शेख साहब अगर बाद में आते हैं, मस्जिद भर गई तो जहां चप्पल खुलने की जगह है वहां तौलिया बिछा के शेख बैठता है, जोलाहा का बेटा अगली सफ में बैठ जाता है। नारे तकबीर, किसी की नानी मरे जो साहब मना करे कि साहब अजमते कुरान, अजमते इस्लाम, कोई मना नहीं करता है, कोई रोक नहीं सकता। क्यों गया वो 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला, उसका बेटा बरेली शरीफ गया, पढ़ के मौलाना बन गया। नहीं, एक उसका बेटा अमेरिका गया, बैरिस्टर बन के आ गया, और उसके घर में जो गाय चराता है उसका बेटा बरेली गया, वहां से मौलाना बन के आ गया। तो ब्रिटेन का बैरिस्टर जुमा के दिन मस्जिद में नीचे बैठा रहता है, और उसके घर में गाय चराने वाले का बेटा मौलाना बन के आया तो इमामाबाद के मेंबर पे चढ़ के कौम को खिताब करता है, इमामत के मुसल्ले पे नमाज पढ़ाता है। तो कौन है जिसने उस मजदूर के बच्चे को सम्मान और इज्जत दिलाया? वो कानून इस्लाम है जिसने एक मजदूर के बच्चे को इज्जत का ताज पहना दिया। यहाँ चेहरा नहीं देखा जाता, यहाँ बिरादरी नहीं देखी जाती। एक सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा।